آپ کی ماں کا نام کیا ہے حضرت فاطمہ؟ ویسے آپ کی ماں کو فاطمہ بہت کم لوگ کہتے تھے، ان کی ماں کو لوگ کہتے تھے ام الخیر۔ ان کی ماں کو کیا کہتے تھے؟ ام الخیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس بندی کو ایسی زبردست ولیہ بنایا کہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت زبان پر جاری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ برکت والی ہے، رحمت والی ہے، مغفرت والی ہے، اللہ کی رضامندی والی ہے۔ اس لیے سب نے مل کر نام ہی دے دیا ام الخیر۔ ام کے معنی آتے ماں اور خیر کے معنی آتے ساری برکتیں، یعنی ساری برکتوں کو اللہ نے سمیٹا اور پیران پیر کی اماں کو عطا کر دیا۔ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری مغفرتیں، ساری رضامندیاں اللہ نے سمیٹی اور پیران پیر کی اماں کو عطا کر دیا۔ اس سے لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا ام الخیر، ورنہ حقیقت میں آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اب سنو فاطمہ کیا فرماتی ہے، یعنی غوث پاک کی والدہ، غوث پاک کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا، سننا سب سبحان اللہ کہنا، وہ ام الخیر حضرت فاطمہ پیران پیر کی ماں فرماتی میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا۔ جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا، یعنی آسمان پر ایک چاند آیا تو زمین پر بھی ایک چاند آیا، اور وہ ماں فاطمہ ام الخیر حضرت غوث پاک کی ماں فرماتی کہ میرے بچے کا معاملہ عجیب تھا، رمضان کا چاند آسمان پر آیا اور میرے بچے نے دنیا میں جنم لیا، اور وہ ماں فرماتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا وہاں سے لے کے افطار کے وقت تک میرا بچہ دودھ نہیں پیتا، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیتا تھا، یعنی ماں کہتی کہ میرا بچہ وہ بچہ اللہ نے ایسا پیارا، ایسا راج دلارا عطا کیا جس سے پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھے، سحری سے افطار تک کچھ نہ لے ہوئے اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیے ماں کا۔ ماں کہتی ہے بچہ ہے یہ بچہ، یہ امت محمدیہ کا وہ ہونہار اللہ کا راج دلارا ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیتا۔ اور پیران پیر، سننا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ماں بھی ایسی تھی نا میرے پیاروں۔ ماں کا نام بتایا، کیا نام بتایا؟ فاطمہ۔ لوگ کیا کہتے تھے ماں کو؟ ام الخیر کہتے تھے۔ دیکھو ماں، اس لیے کہ عجیب معاملہ، پیران پیر دنیا میں آئے اور ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اللہ نے آپ کو یتیم بنا دیا۔ بولو اللہ نے آپ کو یتیم بنایا۔ میرے دوستو یتیم بن گئے، اور ماں جو ہے ماں بیوہ ہو گئی، ماں بیوہ ہو گئی۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا، ہاں ذرا غور سے سنیں، بہت سننے جیسی بات ہے، عجیب بات ہے میرے پیاروں۔ یعنی وہ ماں بھی کیسی پیاری ماں تھی جن کا نام فاطمہ ہے، جن کو لوگ ام الخیر کہتے ہیں۔ وہ ماں اتنی پیاری ماں ہے کہ جب پیران پیر، سننا پیران پیر کی عمر ہو گئی 4 سال، ساتھ میں بولو کتنی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی عمر ہو گئی؟ 4 سال، 4 سال ہو گئی۔ اب ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، ارے ماں ہے، ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں۔ تو وہ ماں نے ہاتھ پکڑا اور ماں نے کہا کہ چلو بچے میں تمہیں مدرسے میں لے جاؤں۔ ارے وہ بیچاری ماں، بیچاری پردے میں بیوہ عورت ہے، بچے کی انگلی پکڑ کے، اور بچہ شیخ عبد القادر جیلانی کی اس وقت عمر ہی کتنی ہے؟ 4 سال کی عمر ہے۔ لے گئی نا، جب مدرسے میں لے گئی تو پردے میں مولانا سے کیا کہا، جو مولانا مدرسے میں پڑھانے والے، کہا مولانا میں ایک بات بتاؤں، یہ میرا بچہ ہے نا یتیم بچہ ہے، میرا بچہ یتیم بچہ ہے، اور میں بیوہ ہوں، یعنی ایک بیوہ کا بچہ ہے، اس کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی غلطی کرے تو آپ کو ضرورت پڑے تو میرے بچے کو ڈانٹنا، ارے ضرورت پڑے تو میرے بچے کو مارنا، لیکن کبھی مدرسے سے نکال مت دینا، اس لیے کہ میرا ایک ارمان ہے کہ اللہ میرے بچے کے سینے میں قرآن اتار دے۔ وہ ماں تھی، اور آج کی مائیں اگر بچے کو تھوڑا سا ڈانٹا، گھر میں جا کے رویا، تو اس کے 2 پٹے کا ٹھکانا نہیں، وہ لڑنے کے لیے پہنچتی نا مدرسے میں لڑنے، اور لڑنے کے بعد بھی ابھی اثر ختم نہیں ہوا، وہ جو آتا نا شام کو شوہر آیا، اس کو پھر چابی بھری کہ تیرے کو معلوم اپنے بیٹے کو کیسا مارا، اب وہ بھی چلا لڑنے کے لیے۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ پیران پیر کی ماں ہے۔ دیکھو جب ماں ایسی ہوتی ہے نا تو اللہ بچہ بھی ایسا ہونہار، ایسا پیارا، ایسا راج دلارا دیتا۔ کتنی عمر میں مدرسے میں لے گئی؟
4 साल के, और सुनने जैसी बात, 4 साल की उम्र में मौलाना से कहा ये मेरा बच्चा आपके हवाले, ये कभी गलती करे इसे निकाल न देना, इससे कि माँ के अरमान है, माँ की तमन्ना है कि मेरे बेटे के सीने में कुरान आ जाए। मौलाना ने कहा कोई बात नहीं। उस वक्त मौलाना होते थे और लंबा चौड़ा मैदान होता था, बहुत सारे बच्चे बैठे, एक के बाद एक बच्चे को बुलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नंबर आया, 4 साल की उम्र थी जब नंबर आया, तो मौलाना ने कहा चलो बेटे पढ़ो 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 बेटे पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ो पढ़ो। पीराने पीर 4 साल की उम्र है जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते गए पहला पारा पूरा हुआ, दूसरा पारा पूरा हुआ, तीसरे पारे का आधा हुआ, यानी पूरी सूरह बकरा बगैर देखे सुना दी, बाय हार्ट, जबानी पूरी, बोलो ना पूरी सूरह, 2.5 पारा याद है यहाँ पे, 2.5 पारा। हम तो गौस पाक से मोहब्बत करते ना, वो 4 साल की उम्र में सूरह बकरा याद कर लिए, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, सूरह बकरा याद नहीं हुई। याद है सूरह बकरा? अरे सूरह बकरा का पहला रुकू भी पूरा याद नहीं होगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं मेरे दोस्तों? अब वो मौलाना के सामने, मौलाना ने कहा बेटे पढ़, मौलाना ने तो कहा बेटा नया नया आया, इसको बताओ आऊदु बिल्लाहि बिल्लाहि सब पढ़ाओ। पीराने पीने तो बगैर देखे सूरह बकरा सुना दी। मौलाना घबरा गए, अरे 2.5 पारा एक 4 साल के बच्चे ने सुना दिया। मौलाना घबराए, मौलाना ने क्या कहा, ए बेटा जा गड़ जा, तेरी माँ तुझको पढ़ा सकती, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि मैंने हजारों लाखों बच्चे पढ़ाए, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा जो 4 साल की उम्र में पूरी सूरह बकरा याद। तो मौलाना ने कहा बेटा ये तो बता कि तुझे याद किसने करवाया। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों अंदाजा लगाओ मासूम उम्र कितनी है, 4 साल है। इतने प्यार से कहते हैं कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, ओ मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं देख के कुरान नहीं पढ़ सकता, वो तो मेरी माँ है ना, मेरी माँ, वो मेरी माँ मुझे दूध पिलावे, मुझे खाना खिलावे, मुझे पानी पिलावे, मुझे कपड़े पहनावे, वो मेरी माँ। चलते फिरते इतना सूरह बकरा पढ़ती कि वो पढ़ते पढ़ते जो पढ़ती गई, मैं सुनता गया, अल्लाह ने उसको मेरे सीने में मुंतकिल कर दिया। मेरे प्यारो, वो माँ सूरह बकरा पढ़ती थी, बोलो ना वो माँ सूरह। आज की माँ टीवी के सामने बैठी हुई है, टीवी सीरियल देखती है। अंदाजा लगाओ। मौलाना ने कहा बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी घबरा रहे, 4 साल की उम्र है, आंखों में आंसू है कि गड़ जाऊंगा तो अम्मा, लेकिन क्या करें। मौलाना ने कहा नहीं लो, जाओ अपना सामान लो, जाओ घर जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सुनना जब घर गए ना, अब आहिस्ता आहिस्ता घर का दरवाजा खिटखिटा, छोटा सा झोपड़ा होगा, जीलाग नाम का गांव था, छोटा सा गांव था, दरवाजा खिटखिटा, माँ ने दरवाजा खोला तो ओ बेटा सामने। माँ ने सीधे कान पकड़ा, कुछ गलती की, तभी तो मौलाना ने यहाँ भेजा। कहा नहीं माँ मैंने कोई गलती नहीं की। माँ सुनने को तैयार नहीं, कान पकड़ के खींचते सिर्फ मदरसे में ले गई। मदरसे में गई तो मौलाना ने कहा इस बेटे को सीने से लगा ले, इसको कान पकड़ के सजा मत दे, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। माँ ने पूछा कि तुम क्यों नहीं पढ़ाओगे, जब सारे जिलान गांव के बच्चों को पढ़ाओगे, मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाओगे। जब मौलाना ने पूरी दास्तान सुना दी और कहा कि ऐसे बच्चा, प्यारा बच्चा जो 4 साल की उम्र में सूरह बकरा याद हो, मैं क्या पढ़ाऊंगा, तू ही पढ़ा ले। अब मेरे दोस्तों वो घड़ी का वास्ता देकर कभी अल्लाह से दुआ मांगो, वो घड़ी कैसी होगी जब माँ पर्दे में रो रही है, पीराने पीर की माँ रो रही है और पीराने पीर को अपने सीने से लगा रही है और कह रही चल बच्चा मैं तुझे पढ़ा दूंगी, चल बच्चा मैं तुझे पढ़ा दूंगी। आप अंदाजा लगाओ जब माँ बच्चे को लेकर घर जाती होगी, उसी वक्त की भीख मांगकर दुआ करो अल्लाह उसके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। माँ ले गई बच्चे को ले गई। मेरे दोस्तों आज भी किताबों में लिखा और 6 महीने गुजरे और पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरे कुरान के हाफिज हो गए। 4.5 साल की उम्र में 4.5 साल की उम्र में पूरे कुरान के हाफिज हो गए। मेरे दोस्तों हमारा बच्चा 4.5 साल की उम्र में कुरान का हाफिज नहीं होता, लेकिन 6-8 साल की उम्र में लोगों को गालियां कैसे देना उसका हाफिज हो जाता है। हमारे बच्चों की जबान पर गालियां, हमारे बच्चों की जबान पर
فلموں کے نام، تھیٹروں کے نام، ہیرو کے نام، ہیروئن کے نام، اور میرے دوستوں کرکٹروں کے نام، یہ ساری بربادی اگر میرے اور آپ کے بچے میں آئی تو اس کی ذمہ دار ماں اور عجیب معاملہ ہے میرے پیاروں. جب یہ بات آئی ہے تو میں بات بتا دوں. یہ پیران پیر کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر. آج معاملہ عجیب ہے. آج ماں بچوں کو دینی تربیت نہیں دیتی، اور بچہ جو ہے آج ماں کو ماں کا حق نہیں دیتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے جوان بیٹھے پوچھو نا. میں کہتا ہوں سب باتیں جانے دے. یہ ہمارے جوان بیٹے، ان سے صرف میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج فجر سے لے کر عشاء تک کیا تو نے اپنے ہاتھ سے ماں کو پانی بھر کے گلاس پلایا؟ ایک گلاس میں پانی بھرا ماں کو پلایا؟ پوچھو ہمارے جوانوں کو پوچھو. نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کو بالکل تیار نہیں، بالکل نہیں. آپ کو ایک عجیب بات سنا مولانا زاہد صاحب، بہت پیاری بات، اتنی پیاری بات کہ میں نے بھی جب پڑھا نا تو میرا دل بھی کانپنے لگا. میرے پیاروں، کون ماں کا حق ادا کرے گا؟ کیسے ماں کا حق ادا کرے گا؟ ارے دعا کرو اللہ ہماری ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں کو تندرستی عطا فرمائے. ہم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. آج ماں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں میرے دوستو. آج ماں کو اگر ہمیں موبائل پر فون کرنا ہو تو ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا سیدھا جواب دے گا کہ اکھڑ کے جواب دے گا. یہ ماں موبائل لیتی ہے پھر رکھ دیتی ہے کہ نا ابھی غصے میں ہوگا، کام میں ہوگا. ارے بے شرمو، وہ اولاد آخری درجے کی بے شرم اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ڈراتے ہیں. ماں بیچاری بولتی، کیا بولتی معلوم؟ چپ رہنا. کیوں بھائی؟ وہ میرا بیٹا ہے آج بہت غصے میں. اگر بیٹا غصے میں ہو گیا تو ماں ڈرتی ہے. یعنی آپ نے ماں کو ایسا ڈرایا ہے. ماں ہے یا کوئی نوکرانی ہے گھر کی؟ ارے وہ ماں ہے یا نوکرانی ہے گھر کی؟ اور کیا کہتا؟ ارے اماں زیادہ بولنے کا نہیں، نہیں تو پھر اپنا راستہ پکڑ لو. میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں میرے پیاروں. وہ ماں نے جب ہم بیمار ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کے دوا کون پلاتی تھی؟ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کون پلاتی تھی؟ ماں پلاتی تھی. اور ہم دوا پینا نہیں چاہتے تھے پھر بھی زبردستی دوا پلاتی تھی. سچ بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کر کہو، وہ ماں جو زبردستی دوا پلاتی تھی اس میں ماں کا فائدہ تھا یا ہمارا فائدہ تھا؟ ہم ماں کو دھکا مارتے تھے پھر بھی بیچاری دوا لے کر سامنے آتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی. ارے میرے پیاروں، رات کو ہمیں ٹھنڈی لگتی تھی تو کمبل اڑانے کے لیے ماں آیا کرتی تھی. ہمارا ہگنا متنا، ہم بیمار ہو جائے تو بھر بھر کے قے کرتے تھے، بھر بھر کے وومٹ کرتے تھے. وہ ساری گندگیاں، ہمارے پیشاب کی پاخانے کی گندگیاں وہ ماں نے اٹھائی. کیا اسی لیے اٹھائی تھی کہ آج بیٹا ماں کو یہ کہے کہ ماں تیرے کو گھر میں نہیں رہنے کا؟ شرم سے میرے دوستوں پانی ہو جائے وہ مسلمان جو ماں کو کہتا ہے گھر سے چلی جا، جو کبھی کبھی اپنی سگی ماں کو ڈانٹ. ارے کچھ ہمارے جوان ماں کو ڈانٹتے، زبان سے ڈانٹتے. کچھ جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے. ارے وہ آنکھوں پر خدا کی لعنت اترتی ہوگی جن آنکھوں سے ماں کو ڈراتا ہے، جن زبان سے ماں کو ڈراتا. اور اللہ معاف کرے، کچھ جوان، کچھ بچے تو ماں کے اوپر حاضری اٹھاتے، مارتے ہیں، ماں کو مارتے ہیں. میرے دوستوں، کیا یہ طریقہ میرے دوستوں؟ ایک بات سننا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ناراض، میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول میری ماں بھی زندہ ہے، لیکن اگر میری ماں اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم موت کے وقت تڑپتا رہے گا لیکن کلمہ تیری زبان پر نہیں آئے گا. خیر میرے پیاروں، بات ہمیں کرنا ہے غوث پاک کے اوپر. اللہ تعالیٰ غوث پاک کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ پیران پیر کی ماں تھی. ارے بولو، وہ پیران پیر کی ماں تھی. کیسی عجب اور کیسی پیاری ماں تھی جنہوں نے 4.5 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا. اچھا ایک بات اور بتاؤ، ماں کی قربانی بہت بڑی چیز ہے. پیران پیر کی عمر کتنی ہوئی؟ 4.5 سال. 1 سال اور گزرا 5.5، 1 سال اور گزرا 6.5، 7.5، تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے. کتنی؟ ایک مرتبہ کیا کیا، اپنی اماں کے پاس دوڑتے آئے. اماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں مجھے قرآن تو یاد ہے
کیا کہا؟ مجھے قرآن تو یاد ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، زبانی پڑھنا بھی آتا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن ماں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے۔ 8 سال کی عمر میں پیرانے پیر کہتے ہیں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم، اور ہمارے نبی کی حدیث نہیں معلوم، مجھے مسئلے مسائل نہیں معلوم، مجھے فقہ نہیں معلوم۔ اے ماں مجھے اجازت دے نا میں بغداد چلا جاؤں، اس لیے کہ ہمارا گاؤں جیلان گاؤں ہے، چھوٹا گاؤں ہے، یہاں سے بہت دور شہر ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، اور وہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا، حدیث بھی پڑھائی جاتی، فقہ بھی پڑھایا جاتا، ترجمہ بھی پڑھایا جاتا۔ ماں اجازت دے نا میں چلے جاؤں۔ 8 سال کا لڑکا اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، ماں کیا کہتی؟ ماں کہتی نا نا، ماں کا نام کیا؟ ام الخیر فاطمہ۔ ماں کہتی نہیں، تو پیرانے پیر کہتے اماں مجھے جاننے دینا، میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا۔ ماں کہتی روتے روتے کہتی بیٹا یہ ہمارے گھر میں تیرے سوا کون ہے؟ ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، میں تیرے آسرے جیتی ہوں، تو میرے آسرے جیتا ہے، اگر تو چلا جائے گا تو تیری ماں اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ میں جو بھی کرتی ہوں صرف تیرے واسطے تو کرتی ہوں، تجھے کھلانا ہے پلانا ہے۔ وہ ماں کہتی نہیں تو چلا جائے گا تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، ایک تو بیوہ عورت ہو، ایک بیٹا یتیم ہے، وہ بھی چلا جائے گا تو میں۔ اور اس زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ جاتا تھا تو منزل پر پہنچا نہیں پہنچا کسی کو نہیں معلوم، واپس آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں معلوم۔ ماں نے منع کر دیا، بہت 8 سال کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بہت سمجھایا، لیکن ماں بولو ماں، لیکن ہوا کیا؟ اسی رات کو آدھی رات گزر چکی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 8 سال کی عمر سوئے ہیں، 8 سال کی عمر کے لڑکے سوئے، اور ماں کیا کر رہی؟ اٹھا رہی ہے، آدھی رات کو اٹھا رہی ہے، بیٹے عبد القادر اٹھ جا، بیٹے عبد القادر۔ سوچو وہ منظر کیسا ہوگا، بیٹے عبد القادر اٹھ جا، چراغ ماں نے جلایا ہے، بیٹے عبد القادر اٹھے، کہا اماں آدھی رات کو اٹھے؟ ابھی تو آدھی رات ہوئی، آدھی رات کو اماں تو نے اٹھا دیا۔ ماں نے کہا بیٹا تیرا سامان تیار ہے، جا بغداد چلا جا۔ آدھی رات کو ماں کہہ دی سامان تیار ہے، جا بیٹا جا، اللہ تجھے بہت بڑا عالم بنائے گا، بہت بڑا مفتی بنائے گا، بہت بڑا مجتہد بنائے گا، دیکھ تیرا سامان۔ تو بیٹے عبد القادر اٹھے، کہا اماں آدھی رات کو، اور وہ تو صبح منع کر رہی تھی۔ ارے اماں تم نے صبح میں تو منع کیا، اور ابھی کہتی کہ ابھی تم کہتی ہو کہ چلے جا۔ ماں نے کہا، ماں نے جو جملہ کہا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج سکتی، کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرے گی؟ لیکن میں مجبور ہو گئی۔ کہا اماں کیا ہوا؟ کہا ماں نے کہا بیٹے عبد القادر میں سوئی تھی، جیسے تو سو گیا تھا میں بھی سوئی تھی، خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دے، اللہ اس کو بہت بڑا عالم بنانے والا ہے۔ اب نبی کا حکم آ گیا، نبی کے حکم کے آگے تو میں نہیں جا سکتی، جا جلدی جتنا جلدی ہو اپنا سامان لے لے۔ ارے میرے دوستو وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ماں نے بوریا بستر اپنے 8 سال کے بیٹے کو دیا، اور 8 سال کے بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھا، اپنے گلے سے وہ رسی باندھی جس سے بستر تھما رہے، اور اس کے بعد ماں کے گلے لگ گئے، ماں چومتی گئی، بیٹے کو دیکھتی گئی، بیٹا ماں کو دیکھتا گیا، اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچے۔ میرے دوستو 10 سال گزرے ہیں، 8 سال کی عمر میں گئے ہیں، 18 سال کی عمر میں بغداد کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس وقت بغداد میں عبد القادر سے بڑھ کر کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا، کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی قاضی نظر نہیں آئے گا، کوئی مجتہد نظر نہیں آئے گا، کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مجود نظر نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم بغداد کی زمین میں جتنا علوم نبوت تھا سب عبد القادر نے اپنے سینے میں جمع کر دیا۔ کون سی عمر میں؟ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں میرے دوستوں، ہم کو تو محبت ہی نہیں ہے، محبت ہے ہم کو، محبت ہے تو سن لو اور یاد کر لو۔ پیرانے پیر کا نام بولو نا، اتنا تو بولو نا، پیرانے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی، ماں کا نام فاطمہ ام ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، بولو بولو، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، دادا کا نام عبداللہ، دادا کا نام ہم کو نہیں معلوم میرے دوستو، محبت کا ہم کو تو خالی بولنے آتا، غوث پاک سے ہم محبت کرتے، یہ کون سی محبت میرے پیارو؟ ربیع الاخر ہزاروں مرتبہ ہمارے سامنے سے آ کر چلا گیا، پیرانے پیر کے وصال کا دن 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر، ارے ہمیں سب کو
معلوم ہے غوث پاک کا مہینہ ہے، لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر چلے گا کون؟ اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا کون؟ اپنے بچوں کو دین کا علم دے گا کون؟ ارے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر، ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کے دادا کا نام عبداللہ، ان کے پردادا کا نام موسیٰ، ان کے اوپر نام ہے یحییٰ الزاہد، ان کے اوپر نام ہے محمد، ان کے اوپر داؤد، ان کے اوپر موسیٰ جون، ان کے اوپر عبداللہ ثانی، ان کے اوپر حسن زاہد، ان کے اوپر حسن، ان کے اوپر حضرت حسن، اور ان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ عبد القادر کا سلسلہ جو چلتا ہے تو غوث پاک کا سلسلہ شیر خدا حضرت علی تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو اب سننا ذرا، بیان تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان کیسے بیان کیا؟ 18 سال کی عمر میں حدیث کا سبق پڑھا رہے. بولو 18 سال کی عمر میں بغداد میں حدیث کا سبق پڑھا رہے. حدیث کا سبق ہوتا ہے، تفسیر کا سبق ہوتا ہے، فقہ کا سبق ہوتا. لیکن جب پیران پیر کو کوئی کہتا آپ ذرا بیان بھی کرو نا، یعنی بھائی سبق پڑھانا تو مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن باہر آ کے لوگوں کو بیان کرو، نماز، قرآن، تلاوت، روزہ، زکات سب بتاؤ. پیران پیر کیا فرماتے تھے؟ مجھے بہت شرم آتی ہے، معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں. میرے دوستوں بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے کہ میں خود نماز ایسی ادھوری پڑھوں گا، میں سب کو کیا کہوں گا نا. کوئی کہتا حضرت سب کو کہو کہ قرآن پڑھے، کہتے معلوم نہیں میرا قرآن اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا. بیان نہیں کرے. حدیث کا سبق ہوگا، تفسیر کا سبق ہوگا، مدرسوں میں سبق ہوگا، لیکن باہر اسٹیج پہ آ جاؤ، ارے مسجد میں آ کے لوگوں کو کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارے بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکو. کہتے نہیں میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں یہ کام کروں. لیکن میرے دوستو ایک دن کیا ہوا سننا. 20 سال کی عمر، کون سی عمر پر لے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ 20 سال کی عمر میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں فجر کے بعد گھوم رہے، فجر کی نماز کے بعد بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے. ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا، میرا بیان ہوگا. ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا، میرا بیان ہوگا. ارے بغداد کی گلی گلی میں، سڑکوں میں، نگر میں، ہر جگہ اعلان خود کر رہے فلاں میدان میں آنا، میرا بیان ہوگا. اور جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ اتنے بڑے غوث پاک کا بیان ہونے والا، وہ سارے بغداد والے خوش ہیں کہ آج حضرت کا بیان ہوگا، حضرت کا بیان ہوگا. میرے پیاروں جب رات میں اس میدان میں آنے والے، سننا میدان میں آنے والے کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کبھی بیان نہیں کرتے، آج اچانک بیان کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے سب کو اناؤنس بھی کیا. اناؤنس کس نے کیا؟ یعنی خود جن کا بیان ہے وہی اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میرا بیان ہونے والا. تو کہا کہ آپ نے خود اناؤنس بھی کیا. پیران پیر نے کیا فرمایا؟ روتے روتے فرمایا ہمت تو نہیں ہو رہی تھی. کیا فرمایا؟ ہمت تو. سننا عجیب دل کو ہلا دینے والی بات. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمت نہیں ہو رہی تھی. وہ تو کل رات کو جب میں سویا، بیان کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کل رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا. کہو صلی اللہ. سننا پیران پیر کے بارے میں حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا. سب کو میں نے خواب میں دیکھا. اور کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں نے مل کر میرے نبی کو میری شکایت کی. پیران پیر رو رو کر کہہ رہے چاروں نے میرے نبی کو شکایت کی. کہا کہ عبد القادر اتنا اچھا علم رکھتا لیکن بیان نہیں کرتا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کس کو شکایت کر رہے؟ اللہ کے. تو کہتے پیران پیر کہتے میں نے خواب میں ہی پوچھا، خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہو؟ پیران پیر فرماتے میں نے سننا. پیران پیر فرماتے روتے روتے فرماتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا میری ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہوتی. پیران پیر فرماتے میرے نبی نے کہا قریب آ جاؤ عبد القادر، قریب آ جاؤ. پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے میں خواب میں نبی کے قریب گیا. میرے نبی نے کہا افتح فاکا، میرے نبی نے کہا اپنا منہ کھولو. پیران پیر فرماتے میرے نبی کے سامنے اپنا منہ کھولا. حضور نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبد القادر جاؤ بیان کرو. زبان تمہاری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا. زبان تمہاری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا. پیران پیر سننا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے آئے
میرے دوستوں لکھا کہ پہلا بیان 30,000 کا مجمع تھا. کتنا؟ اور اس زمانے میں مائک سسٹم، اس زمانے میں بیان کیسے ہوتے تھے؟ ایک بیان کرنے والا بیٹھ گیا، تھوڑے دور پر ایک ترجمان ہوتا، ٹرانسلیٹر، جو میں بولوں گا وہ وہاں پیچھے والوں کو بولے گا، پھر آگے کوئی کھڑا ہوگا وہ پیچھے والے کو وہ پیچھے والے کو بولے گا. اس طریقے سے اس زمانے میں بیان ہوتا تھا. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ درمیان میں ترجمان کھڑے ہیں، فرمایا سب ترجمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے ترجمان بیٹھ جاؤ. سارے ترجمان بیٹھ گئے. پیران پیر نے اپنا بیان شروع کیا. لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع ادھر تھا، پھر پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے 10,000 کا مجمع تھا. لیکن پہاڑ کے پیچھے جو آخری آدمی تھا وہ کہتا تھا میرے پروردگار کی قسم، میرے کان میں آواز ایسی آتی تھی جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا. جب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ کا بیان اتنا، پیران پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کا بیان میرا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا. عبد القادر زبان تیری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا. ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. میرے دوستو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی. اور میرے دوستو اتنی بات بھی ضرور ہے، کوئی اللہ کا بنتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہی پیران بات چل رہی نا، پیران پیر. میرے پیاروں یہ 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک، اور 30 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی عالم ربانی فیض سبحانی، بس یہ تقریروں کا، وعظوں کا، بیانات کا، تدریس کا سلسلہ چلتا رہا. ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستوں، ابھی میں بیان کرنے بیٹھا، اگر بارش آ جائے میں کیا کروں گا؟ بند کر دوں گا، اور کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا. بھائی صحیح ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مرتبہ واز کے لیے بیٹھے، اتنا لمبا چوڑا میدان بھرا ہوا، اب واز کرنے بیٹھے اور آسمان سے دھاڑ 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 بارش برسنے لگی. میرے دوستوں پیران پیر نے کیا فرمایا؟ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے. پیران پیر نے کیا فرمایا؟ سب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ہے مولا. دیکھو میرے دوستوں جو اللہ والا ہوتا ہے نا اس کو ناز کرنے کا حق ہوتا ہے. بولو جو اللہ والا ہوتا ہے اسے ناز کرنے کا. ہاتھ اٹھائے گا، اللہ میں تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، اور تو اسی مجمع کو منتشر کرتا ہے. اللہ میں دعوت پہنچا رہا ہوں، تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، تو اسی مجمع کو ہٹاتا. بس اتنا کہا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا. میرے دوستوں آج کی کتابوں میں لکھا، بغداد والے قسم کھا کر کہتے پانی برس رہا تھا، لیکن جہاں تک لوگ بیٹھے تھے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا. دائیں طرف پانی برس رہا، بائیں طرف بارش ہو رہی، آگے دھوم دھام بارش ہو رہی، پیچھے ہو رہی، لیکن مجمع کے اوپر ایک قطرہ پانی نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان عبد القادر کی تھی، کلام محمد کا تھا. میرے دوستو ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں. بولو کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں، یا اپنی مجلس میں بیٹھے یا بیان فرما رہے. اچانک ایک پرندہ آ گیا. اچانک ایک پرندہ، آپ کو معلوم ہے اگر مجمع میں کوئی چیز آ جاتی تو مجمع پورا ادھر ادھر ہو جاتا نہیں. ارے ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا مجمع میں بلی بھی آتی تو سب اٹھ کے ادھر ادھر ہو جاتے. مجمع میں کہیں کتا آ گیا تو سب ادھر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے، ایک پرندہ آ گیا، سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا. پیران پیر نے بڑے جلال سے، دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا، کہا میں اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا، اور اس پرندے نے آ کر سب کی باتوں کو منتشر کر دیا. بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا، پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا. اب جب پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے زمین پر گر گیا تو سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا. پیران پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا. جب بیان ختم ہو گیا جانے لگے تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو. ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے. جیسے ساتھ میں کیے پیران پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ اٹھایا، پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. میرے دوستو یہ اللہ کے ولی سے جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں، اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں. یہ پیران پیر کون؟ شیخ عبد القادر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں،
ایک بہت بڑی عمر کے تقریباً 85 سال کے، یعنی پیرانے پیر کی عمر 30-35 سال کی ہوگی، 85 سال کے ایک بوڑھے میاں جن کا نام ہے شیخ عبدالحق، کیا نام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبدالحق، وہ آئے کہا مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے. بڑے میاں ہیں اور عالم ہے، بہت زبردست، بغداد کے عالم ہیں، لوگ ان سے فتوے پوچھتے. وہ 35 سال کے سید عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، مجھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دیجیے، مجھے بیعت کر لیجیے. پیرانے پیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بیعت کر لی. بھائی 85 سال کے زبردست عالم شیخ عبدالحق نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی؟ 35 سال کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کیا ہوا؟ بیعت کر کے چلے گئے. وہ شیخ عبدالحق چلے گئے، 85 ایئرس کی عمر ہے، بڑی عمر کے. 5-6 دن کے بعد آئے، روتے روتے آئے اور کہا میرے شیخ کن کو شیخ کہہ رہے؟ 85 سال کے بوڑھے کن کو شیخ کہہ رہے؟ 35 سال کے شیخ عبدال کا. کیا کہتے ہیں؟ میرے شیخ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، اللہ کی قسم میرا کام ہو گیا. پیرانے پیر 35 سال کے کہنے لگے ارے بڑے میاں کیا ہوا؟ کیا کہا جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، جب بھی سوتا ہوں، چاہے دوپہر میں سوتا ہوں کہ رات میں سوتا ہوں، آنکھ بند ہوتی ہے اور نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. وہ 85 سال کے بوڑھے میاں کہتے ہیں دوپہر میں سوؤں یا رات کو سوؤں، آنکھیں بند ہوتی نبی کا دیدار ہوتا. ارے میں ہوتا نا تو خوش ہو جاتا، واہ واہ دیکھا تمہارا شیخ کیسا ہے کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نبی کا دیدار نصیب ہو گیا. پیرانے پیر روئے اور روتے روتے کہا ارے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. پیرانے پیر فرماتے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. ارے نگاہ اٹھا کر دیکھو ہمارے نبی جا رہے ہیں. وہ شیخ عبدالحق فرماتے میں نے آنکھیں اٹھائی، اللہ کی قسم میرے نبی گزرتے ہوئے چلے گئے. میرے دوستو یہ ہے زبردست پیرانے پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. میرے دوستو لوگ ان کو غوث پاک کہتے ہیں، ہم کو تو صرف بولنا آتا ہے غوث پاک غوث پاک. غوث کا کیا مطلب ہے؟ غوث پاک کا مطلب کیا ہے؟ ارے میرے دوستو ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا، اللہ اسے ولی بناتا ہے. جب وہ ولی ہو جاتا ہے اور ولی سے بھی آگے بڑھتا، اللہ اسے افضال بناتا ہے. جب افضال سے آگے بڑھتا اللہ اسے قطب بناتا ہے. جب قطب سے آگے بڑھتا اللہ اسے غوث بنا دیتا ہے. اور غوث وہ ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو قسم کھا کر کہتا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. غوث وہ ہوتا ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا رب اشعث مغبر لو اقسم علی اللہ لا برا. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے، ارے کپڑے میلے ہوں گے، ان کے بال بکھرے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی فرماتے میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو قسم زمین پر کھاتے ہوں گے اور اللہ آسمان پر ان کی قسموں کو پورا کرتا ہوگا. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پیارے دوستو اور بھی بہت سے عجیب واقعات ان کی زندگی کے ہیں، میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا میرے پیاروں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا. بولو اپنے سارے، بہت بچے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بہت، بولو بچے بہت بچے، سب بچوں کو جمع کیا. اور سننا آپ کی عمر ہوئی 91 سال، 91. کتنی؟ 91. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی عمر 90 سال کی. کتنے سال کی؟ 90 سال کی عمر میں سارے بچوں کو جمع کیا. میں نے شروع میں کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وہیں شروع سے ابھی اس بات کو جوڑو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جمع کیا تھا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیرانے پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو کیا کہا؟ میرے بچوں، بولو ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. کہا میرے بچوں 5 جملے کہتا ہوں. کتنے جملے کہتا ہوں؟ 5. اس میں توحید کے سمندر کو جمع کرتا ہوں. ان 5 جملوں کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. اللہ تمہیں، تو وہی 5 جملے بولو. بتا دوں 5 جملے؟ ارے بولو نا، بتا دوں نا کتنے جملے؟
بات یاد کرو گے انشاءاللہ. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ربانی عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی عمر کے 90 سال میں، کون سے سال میں؟ 90 سال میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور سارے بچوں کو جمع کر کے فرمایا 5 جملے میں آپ کو بتاؤں گا، میرے پیارے پیارے بچوں یاد کر لینا. سب سے پہلا جملہ لا تخف احدا سوى اللہ. اے میرے بچوں کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرے تو بولو ساتھ میں بولو نا. ہمارا ایمان یہی ہے، ہم کسی سے ڈرتے موت تو آنی آئی. ارے موت تو کتنی مرتبہ کوئی بولے بھائی تو مر جائے گا، تیرے کو وہ مارے گا، تیرے کو ایسا کرے گا. مسلمان ہونے کے ناطے تھوڑی دیر ذرا دل تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن دوسری سیکنڈ میں خیال آتا ہے موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں ایک بات بتا کے بات ختم کروں. پیرانے پیر واپس آ جاؤ. عالم ربانی فیض سبحانی پیرانے پیر شیخ عبد القادر کتنے سال کی عمر رہے دنیا میں؟ 91. اب آخری بات ایک بتا دوں، یہ بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب آخری 91 سال کی عمر ہو گئی نا، 91 سال کی عمر بالکل آخری گھڑی، کیا فرمایا سننا. فرمایا آخری گھڑی ہے. ان کے بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب. یہ بھی واقعہ بتا دوں، کیا نام ہے بیٹے کا نام؟ شیخ بہت سے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب. وہ بالکل قریب میں بیٹھے، ابا کی آخری گھڑی. وہ شیخ عبد الوہاب ابا سے بہت محبت کرتے رہے، باپ سے کون محبت نہیں کرے گا. شیخ عبد الوہاب آئے اور اپنے ابا کے سر پہ ہاتھ رکھا. بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر ہاتھ رکھا اور شیخ عبد الوہاب نے کیا کہا، ابا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آخری گھڑی آ گئی. ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. شیخ عبد الوہاب کہہ رہے ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. بس اتنا کہا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا آخری گھڑی میں اور لیٹے تھے بیٹھ گئے. کہا بچے کیا بات کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابا ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس نصیب کرے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایسی دعا کرتے ہو، میرے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہو؟ بچے نے کہا ابا جنت کی دعا کر رہے، کوئی غلط تو دعا نہیں کر رہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ارے تم میرے لیے جنت کی دعا کرتے ہو. 30 سال سے روزانہ خدا مجھ کو میری جنت بتاتا ہے. جنت کی کیا دعا کرتے ہو؟ 30 سال سے اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا ہے. یہ دعا کرو آنکھ بند ہونے سے پہلے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے. میرے پیارے دوستو یہ اللہ کے ولی جب دنیا سے جا رہے ہیں قیامت میں وہ بھی ہم کو پوچھیں گے. ارے بولو پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے تو فتویٰ دے کے جا رہے. فتویٰ سنو گے؟ ارے ہاں بولو نا، پورا مجمع بولو نا. ہاں سنیں گے، فتویٰ سنیں گے. 3 فتوے دے کر آنکھیں بند کی میرے پیارے دوستو. 3 فتوے. کتنے فتوے؟ اچھا میرے دوستو ایک بات بتاؤ، کسی مفتی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے لیکن پیرانے پیر کا فتویٰ، ارے بلند آواز سے بول رہا، پیرانے پیر کا فتویٰ ہے نا. اور ہم کو تو فتوے پسند نہیں آتے پسند. زمین ابا مر گیا، دادا مر گیا، زمین کا معاملہ ہے، مفتی صاحب کے پاس گیا، مفتی صاحب نے کہا اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا. گھر میں آ کے کیا بولتا ہے، ارے مفتی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا. مفتی کو نہیں سمجھ میں آتا، تیرے کو سمجھ میں بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہ بہن کا حق دینے کو تیار، نہ ماں کا حق دینے کو تیار، نہ پھوپھی کا حق دینے کو تیار، نہ چچی کا حق دینے کو تیار. بڑا بن گیا، گھر کا بڑا بن گیا. ارے میں گھر میں بڑا بھائی مر گیا، میں تو چاچا تھا لیکن اب تو بڑے بھائی کی جگہ پر آ گیا. ارے سب کا حق دبا دے اور پھر کیا کرے، تیرے سے جو بنتا ہو کر لے، میں دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے. جوان کسی کی بیٹیوں کا حق ہم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم کو فتوے پسند. اب تو گھر میں مفتی. فتوے کی بات ہے تو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات ہے فتوے کی بات. میں جب دارالعلوم فلاح دارین میں پڑھاتا تھا ترکیسر میں، جب میں پڑھاتا تھا نا تو صبح حافظ عبد الغنی سننا بہت عجب فتویٰ ہے. میں پڑھاتا تھا، بس آخری بات سنو، اس کے بعد ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے فتوے. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کے ذہن میں سمجھ میں آوے اور ہنسنا بھی آوے. میں پڑھاتا تھا نا وہاں تو 11 بجے ہمارے یہاں چھٹی ہو جاتی تھی. وہاں آپ کے یہاں بھی مدرسے میں 11 ساڑھے 11 بجے چھٹی ہوتی، سب چلے جاتے. میں بیٹھ کے اپنی کتاب دیکھ رہا تھا. میں سوچا 15-20 منٹ بیٹھوں پھر گھر جا کے کھانا کھاؤ. اپنی کتاب دیکھ رہا تھا تو میرے دروازے پر ایک لڑکا، جوان لڑکا
یہ شرٹ پینٹ پہنا ہوا 30-35 سال کا جوان لڑکا اور رو رہا ہے، زور زور سے رو رہا ہے. میرے کو کیا دماغ میں لگا معلوم؟ جب میں نے اس کو روتا ہوا دیکھا مجھے ایسا لگا کہ اس کو تعویذ کی ضرورت ہوگی. کس کی ضرورت ہوگی؟ اس لیے میرے پاس جو بھی روتا ہوا آتا ہے میں چہرے سے سمجھ جاتا ہوں کہ تعویذ لیے بغیر نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے نا. میرا جو موبائل ہے نا حافظ عبد الغنی، تیرا بھی ایسا ہی ہوگا. ہمارا جو موبائل ہے نا، ہمارا موبائل، میں نے اپنے موبائل کا نام رکھا دکھی موبائل. میں نے کبھی سکھ سنا ہی نہیں، اس میں دکھ ہی سنتا ہوں. اور عجیب ہے حافظ عبد الغنی صاحب جب ان کو سکھ ملتا تو اپنے کو بولتے بھی نہیں ہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاؤ. ایک آدمی کا بچہ گھوم گیا 8-9 سال کا، ایسا روتا روتا میرے پاس آیا. میرے دوستوں میرا حال ایسا ہوا کہ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑا، اتنا رویا. اور پھر میں نے گھر میں جا کے بھی کہا، میں نے تعویذ بھی دے دی اور میں نے گھر جا کر بھی کہا بیچارے کا بچہ گم ہو گیا، اللہ کرے بیچارے کا بچہ مل جائے. اچھا دوسرے دن بھی میں بہت غم کرتا رہا، معلوم نہیں اس کو بچہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا، کیسا تڑپتا تھا اکلوتا بیٹا. 4 دن کے بعد جب میں گیا تو دیکھا اسٹیشن پر اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں گیا، میں نے جا کے ملاقات کی. میں نے کہا آپ کا بچہ؟ کیا بولنا، وہ تو آپ نے تعویذ دی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا. تو میں نے کہا کمینہ آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا اور میں 4 دن سے رو رہا ہوں، اس کا کیا ہے؟ یعنی سکھ آوے تو مولانا کو جا کے مٹھائی دینا پڑے تو کون مگز ماری کرے؟ دکھ آیا تو مولانا کے پاس ہے. صحیح حافظ عبد الغنی، یہ موبائل ہے نا دکھی. تو میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں، ایک جوان 35 سال کا ٹی شرٹ جینس پہن کے رو رہا ہے. تو میں نے یوں کتاب سے یوں چہرہ اٹھایا، میں نے دیکھا وہ رو رہا. میں سمجھ گیا تعویذ لینے آیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی ابھی مت آ تعویذ لینے، اتوار کے دن آنا. تو وہاں سے دور سے کیا کہتے ہیں، مولانا روتے روتے تعویذ نہیں لینا، فتویٰ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ پوچھنا تو ہمارے ترکیسر میں اوپر کی جو کلاس ہے نا وہ مفتی صاحب کی. میں نے کہا دیکھ مفتی صاحب کی کلاس اوپر ہے لیکن چھٹی ہو گئی، چلے گئے ہوں گے، دوپہر میں آ جانا، فتویٰ وہاں پوچھنے کا، فتویٰ یہاں نہیں پوچھنے کا. تو کہتا ہے نہیں گھر والوں نے کہا قاری صاحب کو پوچھنا، وہ کیسے سنتے ہیں. تو کہا سب سے بڑا مفتی ہوئے گا، چلو اس کے پاس. تو میں نے کہا چل آ جا بتا تو صحیح کیا فتویٰ ہے. جب وہ قریب آیا نا رونے لگا. میں نے کہا دیکھ جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں تو نہیں آئے گا تو نہیں بول لوں گا. تو مجھے کہتا ہے مولانا رو گئی اتنا. میں نے کہا تو رونا تو بنتا، میرے کو بھی بھوک لگی ہے، کیا ہوا کیا؟ وہ تو روتے روتے کیا ہوا مولانا میں بہت برباد ہو گیا. ارے ہوا کیا؟ کہا میری بیوی نے میرے کو 3 طلاق دے دی. اور اتنا بول کے جو رویا 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 مجھے ہنسی آ گئی. تو میں نے بھی جان بوجھ کر کہا کتنی دی؟ کہا مولانا معاملہ ختم ہو گیا، 3 دیے. میں نے کہا جا اس کو جا کے بول 300 دے. تو یوں میرا منہ دیکھتا ہے مولانا مذاق کرتے ہو تم، 3 طلاق میرے کو دے دی، تم 300 بولتے ہو. میں نے کہا جا کے بول 3 کروڑ دے دو. کہتا کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح بات کرتا ہوں. عورت ہزاروں لاکھوں طلاق دے رہے، طلاق نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کہا طلاق دینا مردوں کا کام ہے، عدت میں بیٹھنا عورتوں کا کام ہے. میں نے کہا وہ جتنی تو کہتے ہیں مولانا تم سچ بولتے ہو. وہ تو گجراتی بات میں ہاتھ چھو کے ہو، یعنی تم سچ بولتے ہو طلاق نہیں. میں نے کہا نہیں ہوئی. تو مجھے کہا پھر لکھے دے دو نا. میں نے کہا کاغذ لائیے تو چھوٹا مفتی بھی کام کرے گا. فٹافٹ میں نے لکھا. وہ لکھا تو اس نے پڑھا، اتنا خوش ہو گیا. مولانا قرآن میں بھی لکھا ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی لکھا، حدیث میں بھی لکھا، جا طلاق نہیں ہوئی. وہ اتنا آنسو کو یوں صاف کیا، یوں اٹھا جانے لگا. اب میرے کو مستی سوجی. جب وہ دروازے تک پہنچا میں نے کہا اتنا آیا دوڑتا. میں نے کہا گھر جا کے سیدھا بیٹھ جانا، عدت میں مت بیٹھ جانا. اچھا ہے کہ طلاق کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟